بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ہمیں بے شمار فیصلے کرنے پڑتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ ہر فیصلے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ہمیں کہیں سفر کرنا ہے تو یقینی طور پر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سفر کتنا طویل ہے، راستے میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں، کتنی دیر لگے گی، کون سی سواری بہتر ہوگی، کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی کے اندر اور بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، ان سب معلومات کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے آپ کو معلومات چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ معلومات میرے اپنے حساب سے جس کو میں نے خود کیا ہے وہ یہ کہ وہ دو کیٹیگری میں ہم انہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشنس ہیں، اور یہ کہاں سے ملیں گی؟ یہ پرائمری انفارمیشن ہے، سیکنڈری انفارمیشن ہے، یہ لوگوں کے کمنٹس ہیں، یہ ہم نے اخبار سے دیکھا، یہ ہم نے کتاب سے دیکھا، یہ ہم نے نیٹ سے تلاش کیا۔ تو یہ بہت ساری انفارمیشن جو کسی نے اکٹھی کی ہوتی ہیں، وہ انفارمیشن ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان انفارمیشن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لاہور کراچی کا فاصلہ جو ہے وہ 14 گھنٹے کا ہے، تو اس انفارمیشن کی بیس پر ہم نے فیصلہ کیا۔ دوسرا جو ہمارا سورس ہے معلومات کا، جس کی بیس پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، وہ ہماری ذاتی آبزرویشنس ہیں۔ میں نے کیا آبزرو کیا، اور پھر میں اس آبزرویشن کی بیس کے اوپر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اچھا میں کل گیا تھا تو کل میں نے یہ دیکھا کہ میں 1 گھنٹے میں پہنچ گیا، تو میں آج بھی اسی بیس پہ اگر جاؤں تو میں 1 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہوں۔ میری یہ آبزرویشنس ہیں۔ میں نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ یوں کام کر رہا تھا، تو میری یہ آبزرویشن ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ میں نے فلاں آدمی کو گاڑی چلاتے دیکھا، اور جس طریقے سے میں نے دیکھا تو میں بھی اپنی گاڑی چلانے کا فیصلہ ویسے کر سکتا ہوں۔ تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں مین جہاں سے ہمیں معلومات ملتی ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ میں اب یہ آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ صحیح طریقہ کار ہے یا اس کے اندر کسی اصلاح کی گنجائش ہے۔ سب سے پہلے ہم انفارمیشنز پہ آتے ہیں۔ آپ کو یہ اس بات کا کیسے یقین ہے کہ جس آدمی نے انفارمیشن دی ہے وہ انفارمیشن واقعتاً صحیح ہے، کریڈیبل ہے، اس نے صحیح طریقے سے ایک چیز کو ناپا ہے اور کوئی کسی طرح کے اس کے اندر بگ نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے؟ یہ یقین کرنا بہت مشکل بات ہے۔ اس بات کا یقین نہیں ہم کر سکتے۔ کوئی بھی آدمی کہے تو وہ انفارمیشن کسی بھی طریقے سے غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا اس آدمی نے، جس شخص نے انفارمیشن دی ہے، وہ کتاب میں، کاپی میں، اخبار میں، رسالے میں، کیا وہ انفارمیشن کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی مقصد تو نہیں تھا کہ اچھا میرا یہ ذاتی مقصد ہے اور جو ہمیں نہیں معلوم اور ہم نے وہ کر لی؟ کیا وہ کسی خاص ایجنڈے پہ کام تو نہیں کرتا؟ اب ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ انفارمیشن آتی ہے اور اس کے اوپر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اور کسی کے حق میں نعرے اور کسی کے مخالفت میں نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ جس شخص نے انفارمیشن دی ہے اس انفارمیشن کے پیچھے اس کا کوئی اپنا ایجنڈا بھی تھا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں انفارمیشن کے متعلق ہو سکتی۔ اور اب آ جائے آبزرویشنس پہ۔ میں نے آبزرو کیا، جس وقت میں نے کسی چیز کو آبزرو کیا، میں کس اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر تھا؟ کیا میں نے اس پوری چیز کو آبزرو کر لیا؟ میں نے ایک واقعہ دیکھا اور اس واقعے کی بنیاد پر میں لوگوں کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ کیا وہ واقعہ، وہ جو آبزرویشن تھی میری، جو میرا اپنا مشاہدہ تھا، کیا وہ مشاہدہ اتنا کمپریہنسو تھا کہ میں نے سارے واقعے کی سب چیزیں کر لی اور میں صحیح گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ واقعہ اسی طریقے سے ہوا ہے؟ یا میں نے خود اپنا ہی فیصلہ کرنا ہے اور اپنے ہی مشاہدے کے اوپر میں کام کرنا چاہتا ہوں؟ یقینی طور پر اس بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ میرا مشاہدہ 100% درست ہے، لیکن ہمیں فیصلہ تو کرنا ہے۔ اب وہ انفارمیشن اور آبزرویشن جو آپ کے پاس آئیں، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میکسیمم ٹھیک ہوں اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیسٹ کیا جا سکے، کوئی ٹیسٹ لگا لیں، کوئی تھرمامیٹر لگا لیں جو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ انفارمیشن کس حد تک صحیح ہے، یہ کس حد تک صحیح نہیں ہے، اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلاً اگر آپ کوئی کیلکولیشن کر لیں، جمع تفریق کر لیں، وہ جمع تفریق میتھمیٹکس جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ 2 + 2 4 ہی بتائے گا، 2 + 2 5 نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ اس انفارمیشن پہ کوئی بھی ٹیسٹ کیلکولیشن کر لیں، کوئی کیلکولیس اپلائی کر لیں، کوئی فارمولا اپلائی کر لیں، تو آپ بالکل بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ہم ٹیکسٹائل میں کام کرتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے جی اتنی ہیٹنگ سرفیس کا بوائلر ہے اور وہ آپ کو اتنے ٹن جو ہے وہ اسٹیم دے گا۔ آپ وہ کہہ رہا ہے
انفارمیشن لکھی ہوئی ہے کاغذ پر ہے، ہم اس کو لے کر پھر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اگر اس سے پوچھیں کہ جی یہ ذرا بتا دیں کہ ایک ہیٹنگ سرفیس میں 1 فٹ میں کتنے اسٹیم بنتی ہے اور سب میں کیا ہوگا، یہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے واقع ہوا ہے۔ ایک صاحب آئے اور ہم نے ان سے مشین ایک نہیں خریدی، پورے انڈسٹری نے خریدی، انہوں نے کہا یہ 6 گھنٹے کے اندر آپ کا ایک بیچ ڈائی کر دے۔ ہم اس کو بلا رہے ہیں کہ جناب یہ کر کے دکھا دیں، وہ 8 9 10 گھنٹے سے کم نہیں کر۔ اب جب ہم نے اسے کیلکولیٹ کیا تو ہمیں پتہ لگا جی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ سمپل پہلا اصول یہ سوچ لیں کہ کیا وہ کیلکولیشن ٹھیک ہے۔ مثلاً ایک بڑی دلچسپ کیلکولیشن، ایک صاحب نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ 50,000 ڈرون حملے امریکہ نے کیے ہیں 10 سال کے اندر افغانستان کے اوپر۔ میں نے ایسی موٹی کیلکولیشن کی تو میں نے حساب لگایا کہ ایک سال میں 5,000 اور ایک دن کے اندر 365 دن بغیر کسی وقفے انہوں نے کیا تو یہ کوئی 13.6 حملے یا 13 حملے ہر روز بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر 2 گھنٹے کے اندر ایک ڈرون اڑتا تھا اور حملہ کر کے واپس آ جاتا تھا۔ اب ڈرون ہے جو سلو سپیڈ میں چلتے ہیں، تو کتنے ڈرون ہوں گے جو پہلے ایک ڈرون جاتا ہے اور افغانستان کے وہ پاکستان سے اڑتا ہے اور افغانستان کے اندر تک جاتا ہے اور واپس آتا ہے سلو سپیڈ پہ اور پھر آ کر دوبارہ جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن تھا؟ یقینی طور پر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس نے 50,000 کیے ہیں یا 5 لاکھ کیے ہیں، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ جمع تفریق میں نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس بندے سے آپ انفارمیشن لے رہے ہیں کیا وہ بندہ کریڈیبل ہے، اس کو کوئی اپنا ایجنڈا تو نہیں ہے۔ یہاں بے شمار لوگ اپنے ایجنڈے کے مطابق بات کو پھیلاتے ہیں۔ اور اب آبزرویشنس کی بات آئے، جب ہم آبزرویشنس کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ صرف چیک کر لیں کہ جس وقت آپ نے آبزرو کیا ہے آپ کس پوزیشن میں تھے، آپ غصے میں تھے، ہنس رہے تھے، دکھی تھے، بہت کوئی پریجوڈس تھے، کس حالت میں تھے جب آپ نے یہ سارا کام کیا۔ اگر یہ 2-3 چیزوں کو آپ کو جمع تفریق کر لیں، کوئی ان کے اوپر کیلکولیس اسٹیٹ کوئی اپلائی کر دیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو صحیح بات کا پتہ چل جائے گا۔ جب صحیح بات پتہ چلے گی تو 9/10 فیصلہ جو ہے وہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انفارمیشن یا آبزرویشن ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب کوئی بات آپ کے پاس آئے تو اس کو جان اور کو پرکھ لیا کرو کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط فیصلے کر بیٹھو۔ اور ایک حال ہی کے اندر ایک غلط فیصلہ ہمارے سپر پاورز نے کیا، سو کالڈ سویلائزڈ نے کیا، پورے کا پورا عراق کو برباد کر دیا اور بعد میں کہا ہماری انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی۔ وہ یہ سارے کے سارے کام وہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کیا ٹھیک نہیں تھا؟ نیت یہی تھی کہ تباہ کرنا ہے اور بعد میں معافی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعاون فاؤنڈیشن اسی پیغام کو لے کر آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔